अब्दुलरहमान ढकल दे रहा अब्दुलरहमान आज आप ये काम फिर मैं हाथ से आप दे दिया चलिए अंदर आने की कोशिश ना करें। और मजीद क्या बता पढ़ने वाली हमारी तालिबा है, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ। काबिल एहतराम सदर मजलिस मोहतरम असदुद्दीन मुअज़्ज़ज़ एमएलए हज़रात व मुअल्लिमात व तालिबात व हाज़रीन, आज का ये खुसूसी जलसा या तकरीब शरई अदालत जामिअतुल मोमिनात की नई इमारत की इफ्तिताह के ज़िमन में मुनक़िद है। हमारे अर्ज़िल अज़ीज़ नक़ीब मिल्लत मोहतरम असद भाई साहब हमारे बहुत ही दिली मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले, हम उनके ग़ियाब में भी बहुत ही उनके खैर ख़्वाह हैं। और यूँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जमात है, हमारी ख़मीर में उससे मोहब्बत शामिल है। हम तालिब इल्म के ज़माने से ही इस जमात से वाबस्ता रहे हैं। खुद सालार मिल्लत के खिताबात को सुनने के लिए जामिया के उसूल को तोड़कर रातों में हम उनके खिताबात सुनने के लिए जाया करते थे। सालार मिल्लत की तकारीर को खाजा बेगम हाफिजा ज़हरा बेगम। जामिअतुल मोमिनात के बानी और ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती मस्तान साहब, शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम, उलमा इकराम, सियासी क़ाइदीन, इस मदरसे के मोअज़्ज़िज़ तालिबात, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुफ्ती मस्तान साहब ने अभी जामिअतुल मोमिनात की कारकर्दगी और उसकी तारीख़ी पस मंज़र को हमारे सामने पेश किया। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मदरसे को और तरक्की दे, कामयाबी दे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से हैदराबाद से निकल कर भी
اضلاع پر جا کر وہاں پر خواتین کو دین کے بارے میں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں ان کو بتانا، دین اسلام کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور جو دو مسائل کے بارے میں مفتی مستان صاحب نے یہاں پر کہا، ایک تو بس پاس کا اور دوسرا جامعۃ المومنات کی ڈگری کے ریکگنیشن کا عثمان یونیورسٹی سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو الیکشن ہے، نہیں معلوم کہ الیکشن سے پہلے ہم کچھ کر پائیں گے اس مسئلے میں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ مجلس پوری کوشش کرے گی کہ ان دونوں اہم مسائل کو حل کیا جا سکے۔ میں مفتی صاحب سے بھی اور امیر شریعت سے بھی یہ کہوں گا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی نیک تمنائیں اور دعائیں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دیتے آیا ہے۔ میں دونوں ذمہ داران سے بات بھی عرض کروں گا کہ حکومت ہند کی طرف سے جو طلاق بدعت کے سلسلے میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا، اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان خواتین کو، ان طالبات کو بتائیں، اور آپ کے پاس جو مفتیاں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے مرکزی حکومت مسلمانوں کے بیچ میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی اور اپنے آپ کو مسلم خواتین کا ایک جھوٹا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ یہ آرڈیننس یاد رکھیے یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ خواتین کو انصاف نہیں دلائے گا، بلکہ مجھے جس کا اندیشہ ہے کہ اس سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دارالقضا بھی کا قیام میں لایا گیا، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دارالقضا میں ایسی کئی ہماری خواتین آتی ہیں اور شکایت بھی کرتی ہیں کہ مرد حضرات ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اگر یہ قانون برقرار رہے گا تو اس سے مسلم خواتین کے ڈزرپشن میں اضافہ ہوگا۔ یہ عورتوں سے انصاف نہیں بلکہ عورتوں کو ناانصافی کرنے کا ایک موقع ان ایسے ظالم مرد حضرات کو دے رہا ہے جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بات صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلم مرد اپنی بیوی کو ایک مرتبہ 3 بار طلاق کہتا ہے تب بھی شادی ختم نہیں ہوتی، تو پھر کس قانون کے تحت حکومت کیس چلائے گی؟ اور پھر یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی جیل میں رہ کر بھی الاؤنس دینا پڑے گا۔ یہ تمام غلطیاں اس میں ہیں، تو اس میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جامعۃ المومنات کے طالبات کو اس سے واقف کرائیں، کیونکہ آپ لوگوں میں، اب خاص طور سے خواتین میں آپ ایک رائے ہموار کر سکتی ہیں۔ اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، جہیز کی لعنت ہے، بہت سے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، اور ان برائیوں کا خاتمہ کسی وقت قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ ان برائیوں کا خاتمہ صرف دین اسلام کو جاننے سے اور معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کر پائیں گے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، میں ہمارے مفتی مستان صاحب سے بڑی ادب کے ساتھ ایک بات سے ان سے متفق نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، وہ حدیث کے پس منظر میں انہوں نے کہا، اور میرا مشاہدہ بحث سیاستدان یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر مرد سیدھا ہو گیا تو پوری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر آپ کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اور بھی جگہ پر جانا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کی اور خدمت موشق حاضر صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب کی